أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے ایک بار پھر حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ اس خود کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کے ذریعہ ہو۔ آج کا موضوع شب برات اور جو کہ 15 شعبان معظم جو ہے برات جس کو شب برات کہتے ہیں اس مناسبت سے کچھ گفتگو کرنی ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے۔ انسان جتنا مرضی گناہ گار لیکن سچے دل سے توبہ کر لے رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی عدالت ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا اور ایسے معاف کرتے جسے دنیا میں آج ہی پیدا ہوا۔ دنیا میں اگر کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، قانونی طور پر سزا دی جاتی ہے، کیونکہ مجرم نے خود اپنے اوپر دفعہ لگائی ہے تو مجرم کو سزا ملتی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور رب کا قانون کیا ہے، رحمان کا قانون کیا ہے کہ ایک بار ندامت کا آنسو بہا، رب تبارک و تعالیٰ تجھے گناہ سے پاک کر دے اور ایسا پاک کرے گا جیسے تو آج ہی دنیا میں پیدا ہوا۔ تو اے بندے ایک بار اس کی بارگاہ میں جھک تو صحیح۔ کہا کہ چاروں طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہے تو اب جہنم بڑھ جائے گی۔ فرمایا نہیں، تم سچے دل سے توبہ کرو گے رحمان تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ رحمان سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے۔ اور توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اور توبہ کون سی؟ توبۃ نصوحا۔ اور توبۃ نصوحا کیا ہے؟ توبۃ نصوح جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور جس کا سر جو تھا، سر سے لے کے چھاتی تک وہ اس کا جسم جو تھا عورتوں والا تھا اور باقی اس کا نیچے سے سارا جسم جو تھا مردوں کی طرح تھا، یعنی وہ مرد ہی تھا، لیکن اس کا سر سے لے کے چھاتی تک اس کا جسم عورتوں والا تھا۔ تو اب اس بندے کا نام نصوحا تھا۔ اس کا کام کیا تھا کہ بادشاہ کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، بادشاہ کی بیٹیوں کو کھانا پکا کے دینا ہے، بادشاہ کی بیٹیوں کے کپڑے دھو کر دینے ہیں، بادشاہ کی بیٹیوں کو کپڑے پریس کر کے بھی دینے ہیں، اس دور میں جو طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد اس کو کپڑے پہنانے بھی ہیں، اس کے بعد اس کے بسترے بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ یہ اس کا کام تھا۔ اب بادشاہ کا ایک بار ہار گم ہوا۔ اب جب بادشاہ کا ایک بار ہار گم ہوا نا تو بادشاہ نے ایک کٹہرے کے اندر ساروں کو کھڑا کیا اور جتنے بھی درباری ہیں تمام کو کھڑا کیا اور تمام کی تلاشی لی جا رہی ہے کہ چور کسی طرح پکڑا جائے۔ اب جب چور پکڑنے کی باری آئی تو باری باری سب کی تلاشی لی جا رہی ہے اور کپڑے اتار کر تلاشی لی جا رہی ہے کہ کسی نے کہ کپڑوں کے اندر نہ کوئی مال چھپا لیا ہو، دینار کوئی چاندی کوئی یاقوت کوئی مرجان کسی نے کپڑوں کے اندر کی تہہ میں نہ چھپا لیا ہو، تو کپڑے اتار کر تلاشی لی جا رہی ہے۔ اب وہ جب کپڑے لے کر تلاشی لی جا رہی ہے، اب وہ جو بندہ تھا جس کا نام نصوحا تھا، اس نے دل میں ارادہ، اس نے دیکھا کہ سب کے کپڑے اتار کر تلاشی لی جا رہی ہے اور جب سب کے کپڑے اتار کر تلاشی لی جا رہی، جب میرے کپڑے اتارے جائیں گے تو میں تو مرد ہوں اور میرے بادشاہ مجھے چہرے سے، بادشاہ کو یہی پتا کہ میں لڑکی ہوں۔ تو اب بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک مرد ہے تو بادشاہ نے مجھے سزائے موت دے دی کہ تو نے مجھ سے فراڈ کیا ہے۔ تو اس نے دل ہی میں توبہ کی کہ مولا تو میری عزت شرف تو رکھ لے، میں دوبارہ یہ کام چھوڑ دوں گا، میری عزت رکھ لے۔ جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور جب ادھر ارادہ کیا سچے دل سے توبہ کا تو ادھر اعلان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت کا ہار جو گما ہوا ہے وہ واپس وہ مل گیا ہے۔ اس کی باری نہیں آئی، اس کی باری از قبل سے پہلے ہار مل گیا ہے۔ اب اس کی باری سے قبل پہلے جب ہار مل گیا تو اب وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے بھی اس کو ہٹا،
اس کے بعد اس کے درباریوں نے اس پر پانی کے چھٹے مارے، اس کو ہوش میں دلایا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوئی معاملہ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ چپ چاپ بادشاہ کی حویلی سے چلا گیا۔ اب جب بادشاہ کی حویلی سے گیا تو اب اس نے جا کر بھوک بھی کاٹی، پھاکے بھی کیے، پتے بھی کھائے، بڑی غربت کھائی اور مزدوری کی، درخت جنگلوں میں جا کر درخت کاٹ کر اور ان لکڑیوں کو بیچ کر گزر بسر بھی کیا اور فاقے بھی کاٹے، لیکن بادشاہ کے دربار دوبارہ رخ نہیں کیا، کیونکہ سچی توبہ کر لی تھی کہ مولا میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو فرمایا جس طرح اس نے اپنے ہاتھوں پر چھالے پڑ کے مزدوری کر کر، وہاں پر جب وہ بادشاہ سلامت کے گھر میں بادشاہ کی بیٹی کو جب کھانا کھلا رہا ہے تو کیا وہ کھانا اس نے اپنے لیے بھی وہی، اس کے لیے بھی وہی کھانا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے علیحدہ پکانا ہے۔ تو یعنی بادشاہ کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کی ہے تو اس نے بھی عیاشی والی زندگی گزاری، بادشاہ کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنی تو اس کا بستر بھی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہی ہے، تاکہ جب اس کو ضرورت ہو تو اس کے ساتھ تو ہو۔ تو اس نے عیاشی کو، زندگی کو ترک کر دیا جب سچی توبہ کی۔ فرمایا اے بندے تو بھی توبہ کر اس بندے کی طرح جس طرح اس نصوحہ نے توبہ کی۔ یہ قرآنی واقعہ، اس لیے یہاں پر نصوحہ کا لفظ ہے، اور یہ واقعہ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بھی تو ایک شخص تھا نا، بنی اسرائیل، تو موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو فرمایا بولا بارش برسے، فرمایا جب تک اس بستی میں گناہگار ہے تب تک بارش نہیں برسی جائے گی۔ اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ گناہگار جو اللہ کا اس بستی میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے وہ نکل جائے۔ اب جب یہ اعلان کیا گیا اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ گناہگار کیا سے نکل جائے؟ اس کے دل میں کہا کہ اگر میں نکل جاؤں تو سب لوگ میری طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھیں گے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہوں، میں شرمندہ ہوں گا۔ اس نے دل میں توبہ کی، مولا آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اب جب سچی توبہ کی، اب سچی توبہ کے بعد کیا ہوا؟ جب سچی توبہ کر لی تو ادھر ہی بارش ہو گئی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو فرمایا بولا کیا وجہ ہے؟ ابھی تو پہلے کہا تھا کہ گناہگار نکلے گا تو بارش ہوگی، ابھی وہ بندہ گناہگار نکلا نہیں ہے اور بارش پہلے ہوگی۔ فرمایا پہلے بارش اس کی وجہ سے روکی تھی، اب بارش اس کی وجہ سے برسا دی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ وہ بندہ جو تھا گناہگار تھا، اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اب جب سچی توبہ کر لی ہے وہ میرا ہو گیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا مولا مجھے دیدار تو کروا، کون ہے وہ؟ آمنا سامنا تو کروایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب وہ میرا نہیں تھا، جب وہ گناہگار تھا، نافرمان تھا، میں نے اسے اس وقت رسوا نہیں کیا، لیکن اب تو وہ سچی توبہ کر کے اب وہ میرا ہو گیا ہے، جو میرا ہو گیا تو میں اب اسے رسوا کیوں کروں؟ تو یہ ہے توبہ النصوح، سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ فرمایا جو شخص جس کو اللہ کی خوف سے ایک آنسو نکل گیا، اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکل گیا، فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے۔ اللہ کے خوف سے، کسی دنیا دار کے خوف میں نہیں، کسی بادشاہ کے خوف سے نہیں، کسی دولت کے غم کے خوف میں نہیں، کسی گھریلو معاملات کی وجہ سے خوف میں نہیں، فقط اللہ کے خوف سے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جنتیں رکھتا ہے۔ یہ سورۃ بال کے اندر، یہ قرآن کی نصیحت سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے جو خوف سے ڈر گیا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو جنتیں رکھی، تسلیہ کا صیغہ، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اے بندے تو اس کا ہو تو جا، جب تو اس کو ہو جائے گا سارا جہاں تیرا ہو جائے گا۔ اقبال کی زبان میں کی وفا کی محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہوں کا لب تیرے ہیں، اس ذات پاک کا ہو کے تو جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ تمہارے ذہن و گمان میں ملے۔ اے بندے اس کا ہو جا۔ اور بنی اسرائیل کے دور میں جو شخص جو تھا جس نے 99 قتل کیے ہیں، اب 99 قتل کے بعد بھی اس کا ارادہ کیا کہ میں توبہ کر لوں، اب جب توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب وہ ایک راہب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ تیری توبہ کا قبول ہونی ہے، تو نے 99 قتل کر دیے۔ اس کے کہا کہ چلو 99 نہیں ہوئے، چلو توبہ تو قبول ہونی نہیں، جہاں 99 کیا وہاں ایک اور کر لی، اب 100 قتل کر چکا ہے، اب 100 قتل کے بعد بھی ارادہ کیا کہ میں توبہ کروں،
اب جب توبہ کرنے کا پھر ارادہ کیا، اب جب توبہ کرنے کا ارادہ کیا تو پھر کسی نے پوچھا کہ وہاں اس فلاں بستی میں اللہ والے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ان کے پاس جب اس کو بھیجا گیا، اب وہ رستے میں جب گیا تو رستے میں اس کی موت واقع ہوگی، اب فرشتے آ گئے، اس کی روح نکل گئی، اب جب فرشتے روح نکال گئے، اب جب روح نکل گئی، اب فرشتوں میں فتنازع، ان دونوں کے فرشتوں کے درمیان تنازع ہوا کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں یا جہنم میں لے کے جائیں۔ جہنم والے کہہ رہے کہ اس کے تو سارے اعمال ہی برا والے ہیں، اور جنت والے کہہ رہے کہ بھئی اس نے نیک کام تو چیزیں نہیں کیے لیکن اس نے نیک کام کا ارادہ تو کر لیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو سالس کی صورت میں، قاضی کی صورت میں آیا، اور اس کو اس نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ زمین ناپو، اور جب زمین ناپو جو زمین زیادہ نکلے، نیکیوں والی زمین زیادہ نکلے تو جنت میں لے جاؤ، اگر گناہ والی زمین نکلے تو دوزخ میں لے جاؤ۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیا، اے نیکیوں والی زمین پھیل جاؤ اور اے گناہ والی زمین سکڑ جاؤ۔ اب گناہ والی زمین کو رب نے حکم دیا، سکڑ گئی، اور جو نیکی والی زمین ہے وہ پھیل گئی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ اس نے نیکی کا کام تو نہیں کیا، نیک کام کا ارادہ کیا ہے، تو جو نیک کام کا ارادہ کر لے، اللہ والوں کے دربار پر جا رہا ہے، بہت واقع ہوئی ہے، گیا نہیں ہے، محروم نہیں رہا، رب نے اس سے بھی بخش دیا ہے۔ اے بندے تو بھی اگر مخلص ہو کر اللہ والوں کی بارگاہ میں جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے بھی بخش دے گا۔ اور آج کی دور ہستی میں امیر المجاہدین علامہ ہادی حسین رضوی زیدہ مجدہ، جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا بھی دیا ہے، اور جنہوں نے فیض آباد میں شر بھی کھائے گئے، ظلم ستم بھی کی ہے، اور اس کے بعد جیلیں بھی کاٹی